بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ جو شخصیت اس وقت آپ سکرین پہ قانونی ٹی وی کے چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ جناب ریٹائرڈ میجر حبیب میو صاحب ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ آج ہم نے ان سے سوچا کہ بڑے سخت سوال کریں گے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نرم جواب دیتے ہیں یا سخت جواب دیتے ہیں۔ میجر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ پہ بہت الزام لگتا ہے کہ وہ ہماری سیاست میں مداخلت کرتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ ذرا شروع سے آخر تک ہمیں تھوڑا سا بتائیں سر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قانونی ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں تحریک تکمیل پاکستان کی طرف سے موجودہ صورتحال پہ اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر کچھ روشنی ڈالوں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ملک میں جو اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کردار مختلف جہتوں کے ساتھ سوسائٹی کو آگے بڑھانے میں اور سیاست کو آگے بڑھانے میں، دیگر معاملات کو آگے بڑھانے میں ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری فوج کو الا ماشاء اللہ کوئی جرنیل ذہن میں سوچ کے بیٹھا ہو کہ میں جب چیف آف آرمی اسٹاف بنوں گا تو میں یہ کروں گا، میں قبضہ کروں گا، ورنہ عام طور پر میری ابھی بھی ملاقاتیں دوستوں سے رہتی ہیں جو جنرل ہیں، جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، فلاں رہے ہیں فلاں، وہ یہ پلاننگ والی بات نہیں ہے۔ البتہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے گزشتہ سالوں میں دیکھا کہ مولانا اکرم رضوی کے دھرنے کو کنٹرول فوج نے ہی آ کے کیا، مولانا خادم رضوی کے دھرنے کو، اور جب وہ مظاہرین نے کہا ہمارے پاس جانے کے کرایہ نہیں اور لیڈر ہمارے بھاگ گئے، تو فوری طور پہ انہوں نے اپنا فنڈ منگوا کے ان کو کرایہ بھاڑا دیا، جس پر چلے شکر ہے آج یہ بھی وضاحت ہوگی، ورنہ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ آرمی نے پیسے بانٹے ہیں۔ اصل بات یہ کہ ان کے پاس کرایہ نہیں تھا، یہ لیڈر استعمال کرتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب لاہور میں جلسہ ہوتا ہے یہ لے آتے ہیں اور واپسی میں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسے واپس جانا ہے۔ یہ سیاسی کلچر ہے ہمارا، کام نکل گیا تو بات ختم ہو گئی۔ کام نکلنے سے پہلے ووٹر جو ڈیمانڈ کرے کہ میں نے یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، مجھے گاڑی چاہیے، میرے باپ کی بیماری کے علاج کے لیے مجھے آپ دوائی لے کر دیں، وہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ پرابلم ہے سیاستدان کے ساتھ، سیاستدان کو ووٹر بھی بلیک میل کرتا ہے، وہ اپنے جائز ناجائز کام بغیر کسی حیل و حجت کے تکمیل چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب فوج کی بات کرتے ہیں، آپ پولیس کی بات کرتے ہیں، آپ پٹواری کی بات کرتے ہیں، آپ ڈاکٹروں کی بات کرتے ہیں، یہ تمام ادارے کوئی خیرات کی بنیاد پر بھرتی نہیں کیے گئے ہوتے۔ ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرتا آتا ہے، آرمی کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بالکل ہر آدمی کو کلیئر ہونا چاہیے۔ آرمی مرنے مارنے کے لیے تیار کی جاتی ہے، ان کو موٹیویشن ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، اور انتہائی مشقتوں سے ان کو گزارا جاتا ہے۔ ان میں ہم نے نہیں دیکھا، 45 سال پہلے میں نے فوج جوائن کی تھی، کہ کبھی کسی مرحلے پہ کسی سینئر افسر نے اس قسم کی انڈیکیشن، جب پوری گیریزن کے افسروں کو وہ ڈسکس کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں کہ یہ کہا ہوگا ہماری یہ پلاننگ ہے، وہ یہ نہیں کرتے۔ یہ ایبرپٹلی آپ بتائیے کہ سول میں ایک چپڑاسی کو بھی آپ نے برطرف کرنا ہو، اس کا لیگل پروسیجر ہوتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہوا میں ہی فرق کر دیا۔ چلے سر، یہ آپ کی یہ بات میں مان لیتا ہوں کہ ان کی نیت ایسی نہیں ہوتی جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن جب وہ آتے ہیں حالات ایسے بڑھ جاتے ہیں، مشرف کا بھی دیکھ لیں، ضیاء اللہ کا بھی، وہ کہتے ہیں جی 90 دن میں الیکشن کرا کے ہم چلے جاتے ہیں، تو پھر 9 10 سال کیوں رہتے ہیں؟ ہاں، یہ آپ کا سوال انتہائی اہم ہے، ضروری ہے، اور آئندہ جو ہمارا مستقبل ہے اس سے متعلق رکھتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے اس کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا گند پڑا ہوا ہے اور میں کیسے کلیئر کروں گا اس کو۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس میں آرڈر دے دوں گا اور کام سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب اس کے ساتھ وہی سیاستدان آ کے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، چودھری شجاعت حسین پرویز علیہ نے کہا تھا ہم 10 دفعہ بھی اس کو یونیفارم میں الیکٹ کریں گے، اور جب وہ قابو آ گیا مقدمے میں، اس کے بعد کسی نے اس کے نام کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ فوج سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، فوج اسی ملک کا، اسی معاشرے کا، اسی قوم کا حصہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ تو فرشتے ہوں، نہ ان کو بھوک لگے، نہ یہ کسی سے ناراض ہوں، نہ کسی سے خوش ہوں، سمن
बुकमन उम्मीन फ़हम ला यरजून की कैफियत हो, ऐसे नहीं होता। वो भी आपके भाई हैं, एक भाई पुलिस में है, एक वकील है, एक डॉक्टर है और एक फ़ौजी है। सबके अपने महकमों के स्टाइल होते हैं, तरीक़ाकार होता है। उसकी वजह फ़ौज का एक अपना तरीक़ाकार है। वहाँ पर ईसाई अफसर भी हैं, हिंदू अफसर भी हैं, सिख मेजर भी हैं। साहब, ये तासुर होता है आम लोगों का कि जिस पॉलिटिकल पार्टी पे एस्टेब्लिशमेंट हाथ रखेगी वो ही जीतेगी, इसके बारे में बताओ। मैं इसका जवाब पहले एक सवाल से पूछूंगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उसके ऊपर क्यों आएगा, क्या वजूहात है। आप बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब से या किसी और सियासतदान की फ़ौज से क्या ज़ाती लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। ज़िम्मेदारी बॉर्डर पर भी हमारी है फ़ौज की, और अंदरून मुल्क भी आप सिपाही पुलिस के खड़े हो जाते हैं कि हमसे कुछ नहीं होता, डीसी कहता है मुझसे कुछ नहीं होता, फ़ौज बुलाओ। जब वो महकमा आएगा तो बाज़ औक़ात उनके करने का अपना एक स्टाइल है, उनकी तरबियत है, उसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन कभी उसको कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो आते हैं। कभी आईएएस ड्यूटी पे आए हुए फ़ौज ने भी किसी शहर पे कब्ज़ा किया है? नहीं करते, ना कर सकते हैं, ना करना चाहिए, ना कोई ऐसी सोच उन। हमारी तरबियत फ़ौज में ये होती थी कि जो सिविलियन आपके पास आए, अगर वो 4 आने रिस्पेक्ट का मुस्तहक है, उसको 12 आने रिस्पेक्ट दो, बिठाओ, तो खाना इस खिलाओ। तासुर को आप क्या समझेंगे जो आम बिल्कुल का- निगेट करता हूं मैं, ऐसा नहीं है। हमारे सियासतदान भाई अप्रोच करते हैं और उनको बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं कि जन साहब हम आपके साथ हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, आप हुकूमत करते रहें, हमें वज़ीर आज़म बना यानी दें। कि सियासतदानों का कसूर होता है। सियासतदानों का भी उतना ही कसूर होता है, और फ़ौज का इतना कसूर होता है कि वो जनरल को चाहिए कि उनको टोटली रद्द कर दे उनके मशवरे को। थैंक यू वेरी मच जी मेजर साहब, आपने आज बड़ी सच्ची और खरी बातें की हैं। कानूनी टीवी चैनल आपका बहुत शुक्रिया अदा करता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।